گھروں میں بلیاں آ جاتی ہیں کود کے. کبھی کسی بلی نے آ کے آپ کے اوپر بندوق تان کے بولا کہ نکال سب کچھ گھر کے اندر سے اور مجھے دودھ پلا یا مجھے گوشت کھلا؟ بلی نہیں کرتی. کبھی دو دو تین تین بلی آ جاتی ہیں، آپس میں لڑ لیں گی. پرندے تو نہیں لڑ رہے. میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا. آپ نے دیکھو تو مجھے ویڈیو فوٹیج دے دینا کہ پرندے ایک جگہ پہ 5 10 20 50 پرندے اپنی محفل لگا کے بیٹھے ہو اور وہ باتیں کر رہے ہو. ابے تو یہ بتا کہ کبھی شیروں کو دیکھا ہے؟ جنگل کے شیر جو بادشاہ کہلاتے ہیں انسانوں میں، کبھی انہوں نے چڑھائی کر دی ہو شیروں نے دوسرے شیروں کے گروپ پہ؟ ہاں بھائی، ادھر سے 10 شیر چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ادھر سے 50 شیر کھڑے ہوئے ہیں اور 10 کا الگ الگ گروپ ہے اور ایک ببر شیر بیٹھا ہوا ہے، سارے اس کے آگے نیچے جھکے ہوئے بیٹھے ہوئے. ہاں جی سرکار بتائیے جی. وہ کہہ رہا ہے چلو کتے کے پلے لے لیں، یہ تو عام گلیوں میں گلی محلے میں پھرتے رہتے ہیں. انہوں نے کبھی اپنی محفلیں لگائی ہیں؟ کبھی مائک پکڑ کے شروع ہوئے ہیں؟ کبھی ہاتھ میں تلوار لے کے آ گئے؟ جب کوئی انسان نہیں تھا تو تب اس کا نام کیا تھا؟ آ جائیں اس پر آ جاتے. کچھ تو دیر ہمیں سوچنا چاہیے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے ہم انسان کر کیا رہے ہیں. یہ دنیا کے انسان پرندے تک آپ کے کسی چلتے ہوئے بچے پہ جو باہر آپ کا بچہ کبھی، آپ اگر شادی شدہ آپ کا بچہ کبھی کھیل رہا ہے باہر گلی میں کرکٹ کھیل رہا ہو اور اوپر سے وہ شاعروں کا لشکر سارے مل کے آپ پکڑ لیا پکڑ لیا پکڑ لیا، آج نہیں چھوڑیں گے تجھے. اب ہم یہ تصور کر لیتے ہیں، نیکسٹ لیول پہ چلتے ہیں گیم کو لے کے. تصور کریں آپ ہیں اور میں ہوں، اب بس ہم 2 انسان اس دنیا میں، اور آپ نے سنا یہی کہ یار آج سے 100 سال پہلے نا اس میں نا ایک چیز ہے. دیکھیں، اگر کوئی بھی شخص یہ کہتا ہے کہ جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں اور جو نہیں دکھتا وہ ہوتا ہے، یہ بھی بات درست نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اب فرض کریں آپ کے سامنے کوئی پتھر کا بت بنا دے، تو جو دکھ رہا ہے اسے تو ماننا پڑے گا نا. جو دکھ رہا ہے وہ یہ مانیں گے ہم کہ یہ پتھر کا بت ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں مان سکتے اسے. انسان نے مٹی کو جوڑ جوڑ کے ایک چیز کو تیار کیا، اس کے ہاتھ پیر لگا دیا، ناک لگا دی، منہ لگا دیا، ختم. یہاں تک تو ٹھیک ہے، تو بت مانا جائے گا کیونکہ جو آنکھوں سے دکھتا ہے اسی پہ بلیف کیا جائے گا، اور جو آنکھوں سے نہیں دکھتا اس کا قانون تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جائے گا. جو آنکھوں سے دکھ رہا ہے اس کا قانون ڈیفرنٹ ہوگا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو اگر اس وقت میرے ہاتھ میں کچھ دکھ رہا ہے آنکھوں سے تو آپ اس کا انکار کرتے ہیں. نہیں، آپ کو ماننا پڑے گا، اور ماننا عقل مندی ہے. میں کہہ دوں کہ میرے ہاتھ میں جو ہے نا یہ گلاسز نہیں ہے، آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھ رہے ہیں. میں کہوں کہ میرے ہاتھ میں گلاسز نہیں ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ جھوٹا انسان ہے، جھوٹ بول رہا ہے. ہاتھ میں گلاس لے کے، گلاسز ہاتھ میں لے کے کہہ رہا ہے کہ گلاسز ہاتھ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں کہوں میرے ہاتھ میں گھڑی نہیں ہے، آپ جب دیکھیں گے تو آپ جھٹلا دیں گے نا. تو مطلب جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے. یہی بزنس کا اصول ہے، یہی ریلیجن کا بھی اصول ہونا چاہیے، یہی سائنس کا بھی اصول ہونا چاہیے. سائنس کا، ریلیجن کیا، پوری کائنات کا ایک سسٹم ہے. آپ کو جو نیچر نظر آ رہی ہے، یہ جو پرندے اڑتے ہوئے دکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو آپ کو سمندر دکھتا ہے آنکھوں سے، یہ جو آپ کو درخت آنکھوں سے دکھ رہے ہیں، یہ جو آپ کو کتے چلتے پھرتے، بلیاں چلتی پھرتی دکھ رہی ہیں، جو آپ کو آنکھوں سے چیونٹیاں چلتی پھرتی دکھ رہی ہیں، کیڑے مکوڑے چلتے پھرتے دکھتے ہیں، یہ آنکھوں سے ہی دکھ رہے ہیں نا. تو آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں ان کا؟ عقل مند وہ ہے جو ان کو ایکسیپٹ کرے گا، وہ کہے گا نہیں یہ ہے کیونکہ مجھے اپنی آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں. اور بیوقوف اور احمق اور ہٹ دھرم وہ ہوگا جو ان کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ میں نہیں مانتا کہ یہ ایگزسٹ کرتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ اب آتے ہیں ادھر جو آنکھوں سے نہیں دکھتا. آنکھ سے جو اگر کوئی نہیں دکھتا، یہاں پر اگر تو اس کے نہ دکھنے کے باوجود اس کے ہونے کی کوئی پریکٹیکل ثبوت نہیں ہے جن کو تجربے سے، مشاہدے سے، آنکھوں سے دیکھ کے چیک کیا جا سکے، تو ایک پرابلم ہے. مثال کے طور پہ میں یہاں بیٹھا ہوں اس وقت، کیمرے پہ ہوں، میرے بال ہوا کی وجہ سے ہلتے ہوئے آپ کو نظر آ سکتے ہیں، حالانکہ میرا ہاتھ یہ ہے دونوں، میں پھونک بھی نہیں مار رہا اوپر کے ایسے کر کے. لیکن اگر ہوا چلے گی، جس کو ہم ہوا کہتے ہیں، فرض کر لیں کہ اس کا کوئی نام ہی نہیں تھا، اور میں بیٹھا ہوں، میرے بال ہلنا شروع ہو جائیں، پیچھے درخت ہلنا شروع ہو جائیں، اور یہ سب ہوا یہ ہلنا شروع ہو جائے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اف یو ڈونٹ نو کہ ہوا نام کی بھی کوئی چیز تھی. یہ تو انسانوں نے چلو فرض کر لیں ایک نام رکھ دیا، ہم تو ماں کے پیٹ سے نکل کے آئے نا، تو ہم نے دوسروں سے سنا کہ یہ جو ہوا چلتی ہے تو درخت نا یوں ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہوا چلتی ہے تو ہمارے بال اڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ہوا چلتی ہے تو ہمیں ٹھنڈا ٹھنڈا فیل ہوتا ہے، ورنہ گرمی سی فیل ہوتی ہے. سو ہم کہیں گے ہاں ہوا، بچپن سے ہم نے بچے تھے تو یہ سن کے ہم یقین کر لیا، ارے ہوا چلتی ہے نا تو ہوتا ہے. مجھے بتائیں کہ واقعی میں ہوا چلتی ہے تو ایسا ہوتا ہے؟ تو جب نہیں چلتی تو کیا ہے؟ تو وہ کیا ہے کہ یہ چلتی ہے
اور وہ کیا ہے کہ یہ نہیں چلتی. یار میں اپنے منہ سے پھونک ماروں تو فیلنگ ہوتی ہے میرے ہاتھ پر ٹھنڈ کی, یہ پھونک مارنے کی ایک فیلنگ جاتی ہے. آپ کر کے دیکھ لیں, یہی تجربہ کریں, ابھی کریں یہ تجربہ, ہاتھ کے اوپر پھونک ماریں میرے ساتھ ساتھ ماریں, فیل ہو رہا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا. پھونک کس نے ماری؟ آپ تھے نا, آپ ہیں نا. آپ نہ ماریں ہاتھ میں وہ فیلنگ نہیں آئے گی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ الگ بات ہے پھر کہ آپ نہ ماریں اور ہوا, جس کو ہم کہتے ہیں نا ہوا چلے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا پھونکے مار رہا ہوگا یا کوئی اس کائنات میں پھونکے مار رہا ہے, کوئی بھی. میں پوچھتا ہوں کون ہے جو ایسی پھونکے مارتا ہے یا چلاتا ہے کہ یہ ٹھنڈ سی فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے ہمیں ہماری پوری باڈی کو فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا. آخر وہ کون ہے جو چلاتا ہے اس کو؟ وہ کون ہے جو ایسے ہی سمجھ لینا کون مار رہا ہے؟ اگر نہیں مار رہا تو پھر یہ ہو نہیں سکتا. تو ماننا پڑے گا یہ کہ کوئی پھونکے تو مار رہا ہی ہے, تبھی تو ہمیں فیل ہو رہا ہے. کوئی پھونک ایسی مار رہا ہے کہ درخت ہلنا شروع ہو جاتا ہے. وہ ہم تو ہاتھ پہ پھونک مارے تو ہاتھ ہل کے الگ نہ ہو جائے, وہ ایسی فرض کریں کہ پھونکے مار رہا ہے کہ جی درخت بھی ہلنا شروع ہو جاتے ہیں اور گھر بھی ہلنا شروع ہو جاتے, بندے ہلنا شروع ہو جاتے ہیں, کوئی بندہ ہوا میں اڑ جاتا ہے. آخر اتنی طاقت کس کی ہے؟ آ رہا ہے کچھ سمجھ میں؟ سمجھے؟ سو اگر آپ مان لیں کہ کوئی نہیں ہے تو چلیں جی پھر کون کر رہا ہے. اگر آپ کہیں کہ خود بخود ہوتا ہے تو پھر اگر آپ کہہ رہے ہیں خود بخود ہوتا ہے تو پھر بھی سوال وہیں آ جاتا ہے کہ پھر خود بخود کیسے ہو رہا ہے. خود بخود تو آپ کے منہ سے, آپ کے اپنے تجربے میں نہیں ہو رہا خود بخود, تو پھر جو نظر نہیں آ رہا اس میں کیسے خود بخود ہو سکتا ہے؟ جو آنکھوں سے دکھ رہا اس میں نہیں ہے, پریکٹیکل سے پتہ لگتا ہے دیر از سم تھنگ رانگ. اب آئیں جی کہ اس کانسیپٹ پر یہی والے خداؤں کی وجہ سے جو لڑائیاں چل رہی ہیں دنیا پہ. جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں 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 خدا ہے, جیسے کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ رام خدا ہے, یہ اس نے منہ سے کہہ دیا. ایک نے کہا کہ جیزس خدا ہے, اس نے منہ سے کہہ دیا. ایک نے کہا کہ اللہ خدا ہے, اس نے منہ سے کہہ دیا. ایک نے کہا کہ یہوہ خدا ہے, ٹھیک ہے, یہوہ یا یہوہ یہ خدا ہے. ایک نے کہا کہ خدا نہیں ہے. 5 ہو گئے, ٹھیک ہے. اب آپ اسلام, ہندو, یہودی, عیسائی, ایتھسٹ 5 کو لے لیتے ہیں. پوری دنیا کے اندر آپ باقی تو لو کیٹیگری پہ چلے گئے نا, چلیں بھائی یہ 5 بڑے میجر چل رہے ہیں نا پوری دنیا میں. ایتھزم کا ایک طوفان چل رہا ہے, خدا نہیں ہے, یہ خدا نہیں ہے, خدا نہیں ہے, خدا کی کہانیاں جھوٹی ہیں, سارے مذاہب جھوٹے ہیں, یہ ان کے جو ہے نا دعوے ہیں. دوسرے کہتے ہیں کہ جی اللہ ہی صرف خدا ہے, باقی جو ہے نا اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. ایک تو ہے وہ کہتے ہیں کہ سارے خدا نہیں ہیں, ایک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ خدا ہے باقی اور خدا نہیں ہے. ہندو ہیں جو وہ آ کے کہتے ہیں نہیں 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 ایک خدا نہیں ہے بلکہ بہت سارے خدا ہیں, بلکہ خدا بھی بہت سارے ہیں اور ان کے بہت سارے اوتار بھی ہیں, ان کے بہت سارے روپ بھی ہیں, وہ انسانوں کے روپ میں بھی آتے ہیں اور یہ اور وہ ہے. ایک آ کے کہتے ہیں نہیں 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 تم بھی غلط ہو یار, خدا بہت سارے نہیں ہے, خدا اصل میں ایک ہی ہے لیکن وہ 3 روپ میں آ رہے ہیں, وہ خدا بھی ہے, بیٹا بھی ہے, باپ بھی ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے, وہ ٹرینٹی کا کانسیپٹ لے آتے ہیں. ایک اور وہ یہوہ کو بناتے ہوئے کہتے ہیں نہیں تو تم سارے غلط ہو, ہمارا یہوہ ہی ٹھیک ہے, وہی اصل خدا ہے, وہی اس کائنات کی شکتیوں والا ہے. چلو جی, اب اس کا مطلب یہ بنا کہ یہ 4 وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا ہیں. ایک کہتا ہے, ایک طبقہ کہتا ہے خدا نہیں. تو یہ 4 بامقابلہ 1, سو 4 از اکول ٹو 1. 4 مذاہب کا ایک مذہب سے مقابلہ ہو گیا. ایک الگ کھڑا ہوا ہے طبقہ, 4 الگ کھڑے ہوئے ہیں. سو اب ان 4 کو اس ایک کو منوانا ہو تو کیا کریں گے؟ 4 ہی منہ سے کہہ رہے ہیں, ایک بھی منہ سے ہی کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. اس نے خدا کو نہیں دیکھا اس لیے انکار کر رہا ہے. آ گیا نا, نہ دیکھنے پہ لڑائی ہو رہی ہے. دیکھنے پہ کیا لڑائی ہے؟ اس کو میں دکھا دوں تو دنیا کے یہ 5 یہودی, عیسائی, ہندو, عیسائی, مسلمان, یہودی, عیسائی, ہندو اور ایتھسٹ, اس کو دیکھ کے 5 کے 5 کہیں گے کہ یہ ہوا کے گلاسز ہیں. یہ جو پیچھے دکھ رہا ہے اس کو سن کے کہیں گے واقعی اس پہ ہاتھ مارا تو آواز آئی ہے. یہ آ رہی ہے آواز, مانیں گے کہ آواز آ رہی ہے, کیونکہ آنکھوں سے دکھ بھی رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں اور کانوں سے سن بھی رہے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں, اور میرے جو منہ سے کہہ رہا ہوں وہ بھی سنا جا رہا ہے, اور مشاہدہ تو ہو ہی رہا ہے نا جو میں کچھ کر رہا ہوں حرکت ہے. اب آپ اس کو اوٹ پٹانگ سمجھے, کیا مثالیں دینی پڑتی ہیں سمجھانے کے لیے, کیا کروں, ایسے سمجھ میں نہیں آتا, انسان خیالات میں الجھا رہتا ہے. اب بتا دیں اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. تو اس کا مطلب پتہ لگا کہ فائٹ کبھی بھی ظاہر میں ہوتی ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتی. اس طرح کے جو آنکھوں سے دکھ رہا ہو اس کے اوپر بندہ
یہ کہنا شروع کر دے میں نہیں مانتا. اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ احمق اور ہٹ درم اور جاہل انسان ہے. پھر وہ اپنی جس کو وہ عقل کہتا ہے نا, وزڈم, انٹیلیکٹ, کامن سینس, برین, کچھ بھی وہ استعمال ہی نہیں کر رہا. اور ایسا انسان پھر اس قابل نہیں کہ اس کو پھر کوئی توجہ دی جائے. اس کو پہلے دنیا کے انسانوں کو چاہیے اس کو بولے چل بے سائڈ پکڑ, بے وقوف کہیں کا, آنکھوں سے دکھ رہی ہے چیزیں اس کو کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے. میں اس بھائی کو نہیں کہہ رہا جن کا کمنٹ ہے, اس سے تو مجھے یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے اللہ کے فضل سے ان رسپانس کے میں اس حوالے سے ٹاپک پہ گفتگو کروں تھوڑی سی. بڑا مسئلہ ہے. جذبات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی دیکھی ہوئی چیز کا بھی انکار کرنا شروع کر دیں, اور جذبات کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہم اندیکھی چیزوں پہ بھی اندھا بلیف شروع کر دیں, جب تک کہ ہمیں تجربے سے ایک چیز ٹیسٹ نہ ہو جائے, ٹھیک ہے, یقین حاصل نہ ہو جائے 100%. اب یہ جو پانچوں ہیں, ٹھیک ہے, سو جب کسی نے کچھ کہا تو کیا آپ کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آئی, سوچی نہیں آپ نے کہ جب ہم کسی کو خدا کہتے ہیں اس کائنات کا کہ وہ فلاں اس کائنات کو کسی خدا نے بنایا, تو اس کا مطلب ہم ایسی ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو بہت طاقتوں والا ہے, بہت شکتی والا ہے, بہت قدرتوں والا ہے. اس کی پاور طاقت ایسی ہے کہ جو انسان کی نہیں ہو سکتی, وہ انسانوں سے بہت بڑے درجے پر ہے. اور وہ ایسی پاور والا ہے کہ وہ آسمانوں کے اندر, زمینوں کے اندر, اور پرندوں کے اندر, درختوں کے اندر, پرند کیڑوں کے اندر, زمین کے اندر, اور ستاروں کے اندر, اور کہکشاؤں کے اندر, اور پورے ادھر عالمین میں کہیں بھی جو سائنس پڑھنے والوں کے مطابق لاکھوں کروڑوں کہکشائیں اور اربوں ستارے پتہ نہیں کیا کیا ہیں, وہ ان سب پر حاوی ہے. اور وہ جہاں جائے جیسے چاہے کسی کو چاہے تبدیل کر دیتا ہے. وقت یعنی کہ ٹائم, اسپیس اینڈ فزکس وغیرہ یہ لاز اس کے لیے میٹر بھی نہیں کرتے, وہ ایسا شکتیشالی ہے. تو پھر تو سمجھ میں آتا ہے کہ یار جو ایسا ہو تو اس کے مقابلے پہ پھر کوئی اور بھی ویسا نہ ہو, تبھی تو وہ خدا ہو سکتا ہے. اگر کوئی کمزور ہو اس کے مقابلے پر کوئی اور ہو اور وہ کمزور ہو تو وہ خدا ہو نہیں سکتا. تو جو خدا ہوں گے وہ سب کے سب ایکول پاور والے ہونے چاہیے. اگر ایکول پاور نہیں ہے خدا نہیں ہو سکتا کوئی ایک. میں اپنی بات کرتا ہوں, میں انسان ہوں, آپ بھی انسان ہیں. ہم اس چیز کو ایسا لیتے ہیں کہ ایک شخص ریسلنگ کے اندر جب آتا ہے, چلیں بروسلی کو لے لیتے ہیں, بڑی سمپل ایگزامپل ہے. بروسلی تو دنیا کے اندر بہت فیمس ہے نا مارشل آرٹ کی دنیا میں. اگر آپ کو مارشل آرٹ سے لگاؤ نہیں ہے تو آپ کے لیے تو بروسلی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو پھر بھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ بروسلی ایگزسٹ نہیں کرتا. چلیں اس حوالے سے آپ کو میں مختلف نام کیٹیگریز لیتا ہوں فیلڈس کے. جب میں مارشل آرٹ کا نام لوں گا تو آپ کے دماغ میں کون آتا ہے؟ ایک لیجنڈ کے طور پہ, مارشل آرٹ کا لیجنڈ جس کو کہا جاتا ہے, کون آئے گا؟ بروسلی. آپ کو اگر ریسلنگ کا نام لیا جائے تو آپ کے ذہن میں کس کا نام آتا ہے؟ اب یہاں آپ خود ہی سوچیں کون آتا ہے آپ کے دماغ میں, ایک نام سوچیں. میوزک کی انڈسٹری میں کس کا نام آتا ہے آپ کے مائنڈ میں جسے آپ سمجھتے ہیں؟ میری بھی چھوڑے, لوگوں کی بھی چھوڑے, آپ کو کیا آتا ہے؟ اور چلیں اور چلتے ہیں, ڈانس کی دنیا میں آپ کے دماغ میں کس کا نام آتا ہے؟ مائیکل جیکسن یا کوئی اور؟ سوچیں. اسی طرح کرکٹ کی دنیا میں کس کا نام آتا ہے؟ سو جیسے جیسے کرکٹ, بزنس, فری لانسنگ, آئی ٹی اور میڈیکل, ایون پولیس, آرمی, پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, کسی کا بھی نام لیتا ہے, کیٹیگریاں اٹھاتے جائیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی نام دماغ میں ایسا آ رہا ہوگا جس کو آپ نے اپنے تصور میں ایک ہائی پوزیشن دی ہوئی ہوگی. آپ کی نظر میں, آپ کے پرسپیکٹو سے وہ بندہ آپ کے نظر میں ایک لیجنڈ ہے بیکاز آف پرسپیکٹو ڈفرینس کی وجہ سے. سو بڑی سمپل سی بات ہے کہ جو بھی جس کو ہم اپنے سے بہتر سمجھ رہے ہو, اپنے سے پاورفل سمجھ رہے ہو, اپنے سے طاقتور سمجھ رہے ہو, اپنے سے زیادہ سپیریئر سمجھ رہے ہو, وہ ہماری نظر میں بہت اونچی شخصیت نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ ہوتا وہ بھی انسان ہے ہماری طرح کا, وہ بھی انسان ہے, ہم بھی انسان ہیں, لیکن ہم اسے ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی اونچی شخصیت ہے. ایک حقیقت یہ ہے کہ وہ اور ہم ایکول انسان ہیں انسان ہونے کے ناطے, لیکن اس نے اپنی پریکٹس سے, اپنی اسکل سے, اپنی مہارت سے, اپنی محنت سے, اپنی اسٹرگل سے, اپنے ہارڈ شپ اور کچھ بھی کر کر کے خود کو اتنا امپروو کر لیا ہے کہ اب وہ کام کر سکتا ہے جو ہم نہیں کر سکتے. بس دیٹس دا ڈفرینس. ٹھیک ہے, کچھ کے پاس بلٹ ان ایبلٹیز ہوتی ہیں, اس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا. جیسے کہ کچھ لوگوں کو بجلی کے جھٹکے دو تو انہیں کچھ نہیں ہوتا. کچھ لوگ اپنا جسم ایسے موڑ لیتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے, مطلب وہ اسکل بھی نہیں ہوتی, وہ ان کو بلٹ ان, ان کا جسم ہی ایسا بنایا گیا ہوتا ہے. کس نے بنایا؟ وہ جو ان کو ان کی ماؤں کے پیٹ میں بنا کے باہر نکال رہا ہے ڈیفینیٹلی. تو ہمیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے اپنی عقل سے کہ ایک عورت کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے جس کی ویڈیوز یوٹیوب سے دیکھی جا سکتی ہیں, وہ پروسیس بھی اب دکھتا ہے, ٹائم لیپس ویڈیو بھی موجود ہیں, ایکس رے بھی موجود ہیں, تو پتہ لگ جاتا ہے جی کہ وہ ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق ہو رہی ہے. انڈے میں چوزا کیسا بن رہا ہے اس کے بھی سب ویڈیوز موجود ہیں. سو سارے پروسیسز ہمیں کیمروں کی مدد سے, ٹھیک ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مدد سے,
اور یہ فوٹو ریئلزم یا کچھ بھی کہہ لیں مختلف ٹیکنیکس کے تھرو اتنا ریئلسٹک کر کے دکھا دیا گیا ہے کہ ایک بندہ آنکھوں سے دیکھ کے کہہ سکتا ہے ہاں جی یہ تو ہے سب کچھ ہو رہا ہے. اب سوال سارا یہ ہو جاتا ہے کہ اس کو کر کون رہا ہے؟ کیا ایک کر رہا ہے یا بہت، 2 کر رہے ہیں، 3 کر رہے ہیں یا بہت سارے کر رہے ہیں؟ یہ بات آ گئی وہیں پر کہ جب دنیا کے یہ سارے جو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، مسلمان، یہودی، ہندو اور یہ ایتھسٹ وغیرہ، تو جب سوال اتنا سا آئے گا کہ بھائی آپ سب کی لڑائی اپنی جگہ پر ہے، ذرا یہ بتا دو کہ یہ ماں کے پیٹ میں بچے کون بنا رہا ہے؟ ختم ہو گئی بات. کیونکہ انسان ہی لڑ رہا ہے نا، اس ایشو پہ انسان لڑ رہا ہے، پرندہ تو نہیں لڑ رہے. میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، آپ نے دیکھو تو مجھے ویڈیو فوٹیج دے دینا کہ پرندے ایک جگہ پہ 5 10 20 50 پرندے اپنی محفل لگا کے بیٹھے ہو اور وہ باتیں کر رہے ہو. ابے تو یہ بتا کہ تجھے کس نے بنایا تھا؟ مجھے تو کسی نے نہیں بنایا، تجھے کس نے بنایا؟ دوسرا کہہ رہا ہوں مجھے رام نے بنایا، تیسرا کہہ رہا ہوں نہیں مجھے اللہ نے بنایا، چوتھا کہہ رہا ہوں نہیں تو دونوں غلط ہے، مجھے کرشنا نے نہیں مجھے ہنومان نے بنایا. تو 5واں کے کرو تم سب غلط ہو، تمہیں کسی نے بنایا ہی نہیں ہے، تم سب بیوقوف بن گئے ہو. ان میں سے ایک پرندہ اٹھ کے مذہبی وہ ایک پرندہ اٹھ کے ذرا زیادہ ہی کانفیڈنس سے شروع ہو جائے ابے تم سب کو پتہ ہی نہیں ہے، میں بتاتا ہوں کس نے بنایا ہے. پھر وہ ان کو تنتر منتر شنتر کہانیاں سب شروع کر دے، ظاہر بھاگے سارے اس سے مرعوب ہو جائیں، متاثر ہو جائیں، ارے یار بندہ بات تو ٹھیک کہ ہوا بھی ہوا. اس میں کانفیڈنس، ہمت، جرات تو کھڑا ہو گیا. باقی اس کے آگے جی 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 5 نے ہاں میں ہاں ملا دی، وہ اس کے ہو گئے پیروکار، وہ ہو گیا ان کا پیشوا. یہ دنیا کے سمجھ لیں انسان کا کانسیپٹ کیسے چلتا گیا. اور جو نہیں مانے وہ ہو گئے اس کے انکاری. اب اس کے جو ماننے والے ہیں وہ ان کو کہیں گے اوے تم ہمارے پیر صاحب کو نہیں مانتے، ہمارے پیشوا کو نہیں مانتے، تم تو نرک میں جاؤ گے، گمراہ ہو. ارے بھاڑ، وہ پرندے وہ آدھے الگ ہو جائیں اور ان کو مارنا شروع کر دیں، ٹھونکے لگا کے، پنجے مار کے. کبھی اس کے بچے کا ریپ کریں، کبھی اس کے وہ دوسرے کے اوپر وہ پتھروں کو لا کے ایسے ماریں جیسے ایٹمی میزائل نہیں مارتا انسان دوسرے ممالک کے دوسرے مذاہب والوں پر کہ مر جاؤ سالو، تم لوگ تو ہمارے خدا کو مانتے ہی نہیں، ہمارے پیشوا کو نہیں مانتے، ہمارے مذہب کو نہیں مانتے. اس طرح پہ وہ کبھی دیکھا ہے؟ میں نے تو زندگی میں نہیں دیکھا. کبھی شیروں کو دیکھا ہے، جنگل کے شیر جو بادشاہ کہلاتے ہیں انسانوں میں، کبھی انہوں نے چڑھائی کر دی ہو شیروں نے دوسرے شیروں کے گروپ پہ. ہاں بھائی ادھر سے 10 شیر چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ادھر سے 50 شیر کھڑے ہوئے ہیں اور 10 کا الگ الگ گروپ ہے اور ایک ببر شیر بیٹھا ہوا ہے، سارے اس کے آگے نیچے جھکے ہوئے بیٹھے ہوئے. ہاں جی سرکار بتائیے جی. وہ کہہ رہا ابے مجھے اللہ نے بنایا تھا، تم سب کو اللہ نے بنایا. تیسرا کہ ابے چلو جھوٹ بول رہا ہے، ابے رام نے بنایا تھا. وہ دیکھو رام والی گروپ پارٹی الگ کھڑی ہوئی ہے، وہ کہتی کرشنا والی پارٹی الگ بیٹھی ہوئی ہے، ہنومان کی پارٹی الگ بیٹھی ہوئی ہے. کبھی دیکھے شیر ایسا کر رہے ہوں؟ چلو کتے کے پلے لے لیں، یہ تو عام گلیوں میں گلی محلے میں پھرتے رہتے ہیں. انہوں نے کبھی اپنی محفلیں لگائی ہیں؟ کبھی مائک پکڑ کے شروع ہوئے ہیں؟ کبھی ہاتھ میں تلوار لے کے آ گئے انسانوں کو مارنے؟ اوے یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ تم سب کو ہم کتوں نے بنایا ہے، کبھی انہوں نے یہ بولا ہے؟ نہیں بولا نا. بھائی ایسا ہوتا نہیں ہے نا، یہ تو کامن سینس کی باتیں، عقل سے میں مثالیں دے کے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کا دماغ کھل جائے اللہ کے فضل سے. بیکاز آئی ایم مسلم، تو میں تو اللہ کے فضل سے بولوں گا، لیکن ہم اس اسٹوری کو نیوٹرل لے کے آگے بڑھاتے ہیں. اب چلیں گھروں میں بلیاں آ جاتی ہیں کود کے. کبھی کسی بلی نے آ کے آپ کے اوپر بندوق تان کے بولا کہ نکال سب کچھ گھر کے اندر سے اور مجھے دودھ پلا یا مجھے گوشت کھلا؟ بلی نہیں کرتی. کبھی 2 3 بلی آ جاتی ہیں، آپس میں لڑ لیں گی لیکن کبھی آپ کا دروازے پہ بیل بجائیے زور زور سے، ابے بھائی دودھ پلا دے آج صبح سے بھوکی ہوں، نہیں دے گی. کیوں کہ نہیں کرتے بھائی، یہ لوگ ایسے نہیں ہیں، یہ نہیں کرتے کیونکہ یہ سب کے سب کسی کے کنٹرول میں چلتے ہیں. اس نے ان سب کا ایک سسٹم بنایا ہے، دے آر آل باؤنڈ ٹو دیٹ سسٹم. پرندے تک آپ کے کسی چلتے ہوئے بچے پہ جو باہر آپ کا بچہ کبھی، آپ اگر شادی شدہ آپ کا بچہ کبھی کھیل رہا ہے باہر گلی میں کرکٹ کھیل رہا ہو اور اوپر سے وہ شائنوں کا لشکر سارے مل کے آپ پکڑ لیا آج نہیں چھوڑیں گے تجھے، تو ہندو کا بچہ ہے، تو مسلمان کا بچہ ہے، تو یہودی کا بچہ ہے. ہم جو ہے ہم تو جو ہے نا ہنومان والے ہیں، ہم تو کرشنا والے ہیں، ہم تو اللہ والے ہیں، ہم تو آج تجھے ماریں گے پکڑ کے کیونکہ تو ہمارے والے کو نہیں مانتا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ریئلسٹکلی حقیقت میں تو ایسا نہیں ہوتا. آنکھوں سے دیکھنے والی بات کر رہا ہوں. کبھی دیکھا ہے؟ وہ الگ بات ہے کبھی انسیڈنٹ میں، وہ ویڈیوز میں کبھی کسی نے پرندے نے آگے کسی پہ ایسے یوں کر دیا وہ کر دیا، وہ دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو نو وٹ آئی ایم ٹیلنگ. نہیں دیکھا نا ہم نے، آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، میں نے بھی نہیں دیکھا، کیونکہ ایسا یہ ایک ریئلٹی نہیں ہے. سو بھائی انسانوں کو کس کتے نے کاٹا تھا؟ مجھے بتا دو انسانوں کو کس کتے نے کاٹ لیا تھا کہ انسان ایسا کر رہا ہے؟ میری مان، میں تو کہتا ہوں یار انسانوں کی ماننا چھوڑ دو. اس وقت جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں مجھ سمیت انسانوں کی ماننا چھوڑ دو.
کیوں؟ کس بات پر؟ کہ خدا کا فیصلہ کرنا ہو. چھوڑ دو خدا, انسانوں سے خدا کا فیصلہ کرنا ہی چھوڑ دو. انسانوں سے خدا کا فیصلہ کرنا چھوڑ دو, کتابوں سے خدا کا فیصلہ کرنا چھوڑ دیں, کہانیوں سے خدا کا فیصلہ کرنا چھوڑ دیں, تجربات سے خدا کا فیصلہ کر لیں. کون سے تجربات سے؟ ارے یہی, ارے یار یہ آپ جو بھی ہیں, آپ اس کائنات میں کوئی بھی ہیں, آپ جس نے یہ پرندے بنائے, یہ سمندر بنائے, یہ درخت بنائے, یہ چرند پرند بنائے, کتے بنائے, کیڑے وکوڑے بنائے, ارے آپ بتائیں نا آپ کون ہیں, آپ کا نام کیا ہے؟ بن جاؤ نیوٹرل, مانگو اس سے, بولو اس سے, ریکویسٹ کرو کہ بھائی اگر آپ موجود ہیں, ایگزسٹ کرتے ہیں تو دکھا دیں, اپنا نام بتائیں. جب ہم کسی سے ملتے ہیں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ آپ کیا سوال کرتے ہیں کسی سے؟ مجھے نہیں پتا, لیکن میں اگر اس ویڈیو پہ آ رہا ہوں, کتنے لوگ سب سے پہلے ویڈیو پہ شروع ہوتے ہیں اپنا تعارف کرواتے ہیں؟ میں نے اپنا تعارف کروایا؟ آپ کو پتا ہے میرا نام کیا ہے؟ کتنے لوگ تعارف کراتے ہیں؟ آتے ہی پہلے ہی کہتے ہیں نمسکار میں ہوں فلانا, السلام علیکم میرا نام ہے فلانا, گریٹنگس, ہائی ویلکم, ہائی مائی نیم از دس. یہی ہوتا ہے. کیوں انسان چاہتا ہے کہ اس کا نام پتہ لگے؟ نام بتانا چاہتا ہے نا. نک نیم کچھ بھی ہو, چینل کا نام کچھ بھی ہو, یوٹیوب چینل کا نام کچھ بھی ہو, ویب سائٹ کا نام کچھ بھی ہو, ٹک ٹاک کے چینل کا نام کچھ بھی ہو, فیس بک کا گروپ کا نام کچھ ہو, لیکن اس بندے کا ایک ذاتی نام ہوتا ہے, پرسنل نیم ہوتا ہے, وہی اس کے آئی ڈی کارڈ پہ ہوتا ہے. اسی آئی ڈی کارڈ کی بنیاد پہ وہ ٹریول کرتا ہے, اسے اجازت ہوتی ہے. اسی آئی ڈی کارڈ کی وجہ سے اسے نوکری, جاب, یا اب میں چھوڑے بیوی, لڑکی وغیرہ جو ہے نا وہ دینے والے دیتے ہیں, ورنہ عام لیول پہ آگے اس کو کچھ اور کہتا ہے. سو یہ سب کچھ جو ہے اس پر آئی ڈی کارڈ پہ جو پرسنل نیم ہوتا ہے نا, دیٹس امپورٹنٹ. ایک بندہ کہ میرا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے, اب وہ اپنا نام بتاتا رہے تو بہت سے لوگ تو گورنمنٹ کے لیول پہ اگر وہ آ جائے کسی کام میں یا جاب پہ تو اس کا تو نام بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا. ہم تو نہیں مانتے تیرا نام, لا آئی ڈی کارڈ لے کر آ. یہ تو حال ہو گیا دنیا میں. تو اتنی جب پوری کائنات چلا رہا اس کا کوئی نام نہیں ہوگا, اور نام اس کا کیا وہ ہوگا جو انسان ڈیسائیڈ کریں گے نا. ٹیل می ون تھنگ, جب کوئی انسان نہیں تھا تو تب اس کا نام کیا تھا؟ آ جائیں اس پر آ جاتے. کچھ تو دیر ہمیں سوچنا چاہیے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے, ہم انسان کر کیا رہے ہیں, یہ دنیا کے انسان ہم لوگ کر کیا رہے ہیں دنیا میں. ارے مجھے بتاؤ نا, جب کوئی انسان نہیں ایگزسٹ کرتا تھا, ابھی تو آپ اگر اس گتھی میں بھی بیٹھ جائے نا کہ پہلے عورت کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے, ٹھیک ہے, عورت کس کے پیٹ میں بنی تھی؟ عورت کے ہی پیٹ میں بن گئی. عورت کے پیٹ میں بچہ کب بنتا ہے؟ جب شادی ہوتی ہے اس کی مرد سے, کسی مرد کے ساتھ اس کا ایک سیکشول پروسیجر ہوتا ہے, تب بچہ آتا ہے نا اس عورت کے پیٹ میں. جب مرد ہی نہیں تھا تو عورت کہاں سے آ گئی جس کے پیٹ میں بچہ بنا؟ اور اگر پہلے مرد تھا اور عورت نہ تھی دنیا میں تو وہ مرد کہاں سے آ گیا جب عورت ہی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی؟ بغیر پیٹ کے اندر سے وہ کہاں سے کہاں سے نکلا؟ یو کین نیور سالو دس میتھ. یہ تو گتھی سلجھ ہی نہیں سکتی نا آپ کی, جب تک کہ آپ کو اس کائنات کا اوریجنیٹ کرنے والا نہ بتائے کہ اس نے آخر میں پہلے مرد بنایا تھا یا پہلے عورت بنائی تھی. اور اگر پہلے مرد عورت بنائی تھی یا پہلے عورت یا پہلے مرد بنایا تھا تو کس طرح بنایا تھا, یہ وہ بتائے گا تب پتہ لگ سکتا ہے. کیونکہ کریٹر, ایک گاڑی بنانے والا, بائک بنانے والا, کمپیوٹر بنانے والا, موبائل بنانے والا ہی بتا سکتا ہے اس نے کیا کیا تھا. استعمال کرنے والے کو کیا پتا اگر اسے اندر کی سائنس نہ پتا ہو. اسی وجہ سے جس نے بنایا تھا, جس نے بتایا تھا اندر کی سائنس, پیٹ کی سائنس, کہ وہ کیسے اندر کیا کیا کرتا ہے, کتنی لیئرز میں بناتا ہے, کیسے خون کو لوتھڑے اور یہ اس میں تبدیل کرتا ہے, کیسے وہ کس ماؤں کے پیٹ میں کیسے کیا بناتا ہے, اور کس طرح اس نے پہلے انسان کو بنایا تھا, پھر کس طرح کیا, یہ سب آپ کو ملے گا اس کی اپنے ہی کلام سے. وہ خود بتائے گا تب پتہ لگے گا. اب یہاں لڑائی اس لیے ہو جاتی کیونکہ جو دنیا میں بہت ساری کتابیں, لوگ کہتے ہیں کہ جو ان کی کتاب ہے وہ خدا کی اصلی کتاب ہے, تو پھڈا ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے کہا چلیں آپ کتاب چھوڑ دیں نا, کتاب سے فیصلہ نہ کریں, انسانوں سے بھی فیصلہ نہ کریں. انسان تو جھوٹ بولتے ہیں, کتابوں میں بھی جھوٹ لکھا ہوا ہے. کہانیاں تو کس نے دیکھی ماضی میں, کیا واقعات ہوئے ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے. تو چلو جو ہمارے دنیا کے اندر ہم, آپ اور میں تو ہے نا, چلے فرض کر لیں کہ پوری دنیا میں کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, انسانوں میں بھی آپ اور میں ہی ہیں بس. اب ہم یہ تصور کر لیتے ہیں, نیکسٹ لیول پہ چلتے ہیں گیم کو لے کے. تصور کریں آپ ہیں اور میں ہوں, اب بس ہم دو انسان اس دنیا میں ہیں, اور آپ نے سنا یہی کہ یار آج سے 100 سال پہلے نا اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایگزسٹ کرتے تھے. مسلمان بھی ہوتے تھے, ہندو بھی ہوتے تھے, عیسائی بھی ہوتے تھے, یہودی بھی ہوتے تھے, ایتھسٹ بھی ہوتے تھے. اچانک سے ایک زلزلہ آیا, آندھی طوفان آئے, سیلاب آیا, پتہ نہیں کیا کیا آیا, سارے لوگ مر گئے. بلکہ ایک جنگ ہوئی ایٹمی, مطلب
عجیب و غریب بلڈنگیں تباہ ہوئی ہوئی ہیں, ایسا لگ رہا ہے بم پھٹے ہوئے ہیں, جل رہے ہیں, راکھ ہوا ہے, اور ہم دو ہی بچے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یہ ہوا کیا آخر دنیا کے انسانوں کے ساتھ کیا ہوا؟ تو ہم کچھ بھی امیجن کر لیں گے نا, لیکن ہم یہ امیجن کر لیتے ہیں کہ بس اب یہ سب مر گئے, دنیا کے سارے انسان, آپ اور میں زندہ بچ گئے, اور میں اور آپ اب اس بات پر ہیں کہ یار ہم دونوں نا اب اس بات کا سراغ لگانے کے لیے, کیونکہ کتابیں تو بچی نہیں اور انسان بھی نہیں بچے, اب تو چرند پرند درند ہی بچے ہیں, اور درخت اور یہ سب بچا ہے, تو کیا کریں یہ جاننے کے لیے کہ ہمیں کس نے بنایا. Now you getting the sense of کدھر آ گئی یہ بات, by the mercy of اللہ. سو کیا کریں گے اب ہم, یہی کہ بھائی میں کیا کروں گا, میں تو سیدھا سیدھا کہوں گا ان سب کچھ بنانے والے ہیں, اب میں نام بھی کچھ بھی نہیں لے رہا نا, یہ سب کچھ بنانے والے آپ جو بھی ہیں نا, آپ کا جو بھی نام ہے, ارے مجھے اپنا نام تو بتا دیں, ارے کیوں بنایا ہے مجھے, میں کیا کون ہوں, میں کیسے بات کرتا ہوں, اور یہ میں دیکھتا ہوں یار پرندے میری طرح بات نہیں کرتے, یہ کتے میری طرح بات نہیں کر رہے, یہ چڑیاں میری طرح بات نہیں کر رہی, یہ درخت میری طرح چلتے پھرتے نہیں ہیں, یہ بادل میری طرح سے مطلب ایسی یہ سب کچھ نہیں کرتا جو میں کر سکتا ہوں. میں کلابازی مار سکتا ہوں, میں کچھ سیکھ سکتا ہوں, میں زبان بدل سکتا ہوں, میں میاؤں میاؤں کر سکتا ہوں, میں بھو بھو کر سکتا ہوں, میں پتہ نہیں کیا کیا کر سکتا ہوں, یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ آخر یہ ایبلٹیاں یہ سب کچھ, یہ کچھ بھی ہوتا ہے یہ میرے اندر کیسے؟ سو کچھ تو ہے نا. تو پھر فرض کریں ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور غور و فکر کر رہا ہوں, بادل کے ٹکڑے سر پہ آیا, میں دیکھ رہا ہوں اس نے ایک تبدیل کی اپنی شکل, اور وہ ایک خاص نام میں بدل گیا, حالانکہ مجھے نہیں پتا, چلے فرض کریں کہ مجھے نام ہی نہیں پتا, وہ ایک خاص شیپ میں ٹرانسفارم ہوا اور مجھے نہیں پتا لگا کہ وہ کس کا نام تھا. اگر وہ ہو بھی گیا, فرض کرتے ہیں کہ وہ جس نے بادلوں کو بنایا وہ اپنا نام اس بادل کے اوپر لکھ کے دکھا رہا ہو, مجھے دکھا رہا ہو, اور مجھے پتہ ہی نہ لگ رہا ہو کہ وہ اپنا نام دکھا رہا ہے مجھے, تو میری جہالت ہوگی, میری لا علمی ہوگی. پھر فرض کرتے ہیں کبھی اس نے بلی جو ہے وہ میاؤں میاؤں کرنے والی اچانک سے ایک نام بولنا شروع کر دے, ڈیفالٹ لینگویج اس کی وہی ہے, وہ میاؤں کر رہی ہے, لیکن وہ کہنا شروع کر دے رام 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 رام, یا کرشنا 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 کرشنا, یا پھر اللہ 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 اللہ. تو میں چونکوں گا نہیں, ابے یہ بلی کو کیا ہوا, بھینس کی ٹانگ, یہ تو میاؤں میاؤں کرتی تھی, یہ کیا ہو گیا اس کو, یہ کون سا لفظ بول رہی ہے اچانک؟ تو جو سن رہا ہوگا وہ تو وہی آئے گا نا سمجھ میں. آپ میں نے ابھی جو کچھ ڈفرینٹ ورڈس کا ہے وہ تو سمجھ میں آ گیا آپ کو, یہی ہے نا جو میں نے بولے تھے, نہ بولے ہو تو نہیں سمجھیں گے. پھر ایسا بلی بھی ایسے ہی کر رہی ہے, کبھی کبھی, ہر دفعہ نہیں کر رہی, مطلب بلیاں کر ہی نہیں رہی, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بلی اچانک سے ایک نام بولنا شروع کرتی ہے. تو میں سوچوں گا بلی ایسا کیوں کر رہی ہے, بلی تو ایسا کرتی ہی نہیں ہے, وہ تو بلی ایسا کر کیوں رہی ہے؟ اب ہے کہ بلی میں کوئی گھس کے ایسا تو نہیں کر رہا ہے, بلی کے اندر یہ بلی تو بلی ہے, کوئی اور ہے, کچھ بھی سوچ سکتا ہے انسان. میں نے کہا نا فرض کر لیں کہ دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے, اب تو کتابوں سے تو نہیں مل رہا کچھ بھی, کتابیں تو ہے ہی نہیں, انسان بھی نہیں, تو خود ہی دماغ برین کو یوز کرنا پڑے گا تیز تیز کہ کیا ہو کیا رہا ہے یہ سب آس پاس. اچھا اب ایک چیز پتہ لگتی ہے کہ یار بادل کبھی کبھی نہیں بلکہ اکثر کبھی کبھار جو ہے وہ کبھی کبھار ایک خاص شکل میں تبدیل ہوتا ہے, درخت بھی اسی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے, پتوں کے اوپر بھی وہی نام آ جاتا ہے, مچھلی کے پیٹ پہ بھی وہی نام آ رہا ہے, جانور کے بھی اوپر وہی نام آ رہا ہے, پر مچھلی پہ بھی نام, پرندے پہ بھی نام, کیڑے مکوڑوں پہ بھی وہی نام آ رہا ہے. یہ کیا ہوا؟ اچھا, اور وہ نام ایک ہی آ رہا ہے. تو بندہ سوچے گا یہ ایک خاص نام, ٹھیک ہے, ایک خاص نام جو اگر آپ میرے ہاتھ پہ غور کریں اس پہ بھی آ رہا ہے, اس پہ بھی آ رہا ہے. تو یہی خاص نام, چلیں پتہ نہیں یہ والا ہاتھ سے دکھ رہا ہے, یہ والا ہاتھ سے دکھ رہا ہے, دونوں شیپ میں دیکھ لینا, یہی نام آپ کے سامنے آ رہا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اور چلیں دیکھنے میں تو نہیں پتہ لگ رہا ہوگا, تو وہ جو بلی, کتا, پھر کتا بھی شروع کر دے, شیر بھی شروع کر دے, مرغا بھی شروع کر دے, گائے بھی شروع کر دے, اور وہ بھی ایک ہی نام پکاریں بار 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 بار, لیکن ہر دفعہ وہ نام بھی نہ پکاریں. بندہ پھر میں بھی سوچوں گا آخر جب یہ گائیں وہ کرتی ہے تو یہ پھر یہ اللہ 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 کیسے کرنا شروع کر دیا اس نے, یہ اللہ اللہ کیوں کہہ رہی ہے؟ سوچوں گا نا میں, آپ سوچو گے نہیں سوچو گے؟ میں تو سوچوں گا, میرا دماغ تھوڑی خراب ہے, میں تو فوراً سوچنا شروع کر دوں گا,
ओवर थिंकिंग में भी जा सकता हूँ, फ़ौरन बैठ गया अकेले, वह गाय को ये क्या हुआ था अचानक, ये अल्लाह अल्लाह क्यों कर रही थी। अब ये जंगल के शेर को क्या हुआ था, बीच मैदान में अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये क्या हुआ इसको। अब बिल्ली को क्या हुआ, अल्लाह अल्लाह। और छोड़ो, फ़र्ज़ करते हैं मुझे एक लड़की मिल गई, हम दो थे, मुझे एक लड़की मिल गई, वो बच गई, मैंने शादी कर ली, अज्यूम कर लेते हैं। अब बच्चा पैदा हो गया, बच्चे एक के बाद दूसरा भी आ गया। वैसे तो कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन एक दूसरा वाला बच्चा था, वो माँ के पेट से बाहर आया, कहता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो मैं बोलूँगा नहीं क्या हो गया, तू भी शुरू हो गया। अबे जानवर तो तू शुरू, तो तू भी शुरू हो गया, कौन है ये। मैं अपनी बेगम से भी पूछ सकता हूँ, ये अल्लाह अल्लाह क्यों कह रहे हैं, तुम जानती हो ये अल्लाह अल्लाह कौन हो, ये कौन है, ये अल्लाह क्या है अल्लाह। अब पता लगा वो कहे असल में मैं तो बच गई, लेकिन मैं जो है ना बहुत सारी मजहबी किताबें पढ़ती थी, बहुत सारे मजहबी लोगों की बातें भी सुनती थी, तो ये जो अल्लाह है ना, ये मुसलमान इसकी पूजा पाठ करते थे, इसको खुदा कहते थे, और भी बहुत सारे नाम हैं, फला फला, राम विष्णु कृष्ण हनुमान ज़्यूस थोर, तो ये तो अल्लाह अल्लाह कह रहा है। बोलूँगा है अल्लाह खुदा का नाम था, वो खुदा की पूजा करते थे। और मुझे याद आएगा, अरे मैं तो कह रहा था इस बनाने वाले से मुझे अपना नाम बता दें आप कौन है। अरे इसका मतलब वो अपना नाम मुझे सुना रहा था, मैं ही बेवकूफ़ था, मैं समझ ही नहीं सका अभी तक कि वो मुझे क्या करके दिखा रहा है। वो तो मुझे निशानियाँ दिखा रहा था, मुझे पता ही नहीं लगने दिया उसने, मतलब मुझे नहीं पता लगा, उसने तो पता लगने के लिए कई दफ़ा का उनके ज़रिए बुलवा रहा, उनके ज़रिए दिखवा रहा है। लेकिन मेरे दिमाग में एक कीड़ा ज़रूर फिर पैदा हो जाएगा, यार अगर आप मौजूद थे तो खुद सामने आगे नहीं दिखा सकते थे मुझे कि आप मौजूद है, मैं आपको देख के आंखों से मान लेता। ये सवाल फिर कीड़ा काटेगा, क्योंकि दिमाग सोचेगा आपको क्या ज़रूरत पड़ी है ये कुत्तों के ज़रिए, बिल्लियों के ज़रिए, ये चरिंद परिंद के ज़रिए, ये दरख्तों के ज़रिए, बादलों के ज़रिए कभी अपना नाम लिख रहे हैं। तो क्योंकि मैं जब सुन लूँगा तो मैं चेक करूँगा, चेकिंग के लिए नहीं मिलेगा तो चलो मैं करूँगा अच्छा ये है राम, मान तो लूँगा, चाहे चलो किताबें ना मिलें, मान लूँगा आज ये अल्लाह कह रहा है, मतलब कोई वजह है, अल्लाह कह रहे हैं तो कोई वजह है, चलो क्लियर हो गया और हो पता भी लग गया। लेकिन ये तो समझ में आएगा कि बाकी कोई और नाम नहीं पुकार रहे, तो अल्लाह कह रहे हैं तो कोई वजह तो है ना, खेल तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये सवाल कीड़ा बन के काटता रहेगा कि अगर आप अल्लाह हैं, अगर आपका नाम अल्लाह है और आप मुझे अल्लाह नाम सुनवा के दिखा रहे हैं, कभी इधर से कभी उधर से, कभी इधर कभी फलां जगह, तो यार आप सामने आके खेल ही दिखा देते, ख़त्म। इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी। तो इसका जवाब मुझे कौन देगा, आप देंगे मुझे इसका जवाब। एक सवाल तो बैठ जाएगा कीड़ा बन के। अब मैं खुद ही सोचूं अलग बात, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा तो मैं कहीं जा भी नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग तो मर चुके, सारे ही लोग मर गए। मुश्किल से एक लड़की मिली थी, बीवी बन गई, तो उसने बस एक हिंट दे दिया तो मुझे दिमाग की वो गिरा खुल गई। पता लगा किसी इंसान का होना भी ज़रूरी हो जाता है कभी कभी किसी गुत्थी को सुलझाने के लिए। तभी तो मैं वीडियो पे पक 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 कर रहा हूँ इतनी देर से, ताकि समझ में आ जाए कि भाई देखने में और ना देखने के अंदर कई किस्म के फलसफे होते हैं। बट इफ़ यू आर एबल टू यूज़ योर कॉमन सेंस, इफ़ यू आर एबल टू यूज़ योर माइंड सेट, इफ़ यू आर एबल टू यूज़ योर इंटेलेक्ट थ्रू ऑब्जर्वेशन of this natural world, you will ultimately definitely reach to the point and conclusion that there is a God and one God, and he is the one who controls the entire universe. His name is Allah. अब कहानी खत्म हो चुकी है पीछे, अब मुझे अपने असल रूप में आना पड़ेगा ना। बाद मर्ज़ी अल्लाह, इतनी देर से पक पक ऐसे फजूल में तो नहीं कर रहा, समझाना चाह रहा था, देखो कैसी कहानी घूमी। सो भाई ये जो सब लोग लड़ रहे हैं दुनिया के अंदर, इनमें लड़ाई होनी है, होती है या हो रही है, होने दो, पर आप तो खुद को निकालो ना इस जंजाल पूरे से। खुद को क्यों फंसा के रखा हुआ है इनकी किताबों कहानियों में और इनकी उन चीज़ों पे। आप तो मौजूद हो, आपके सामने वीडियोस मौजूद हैं, यूट्यूब चैनल्स मौजूद हैं, जाओ देखो गॉड ऑफ नेचर पर अल्लाह के 150 से ज़्यादा ऑब्जर्वेबल मैरेकल्स मौजूद हैं। उनकी थ्योरी समझनी है, डिटेल समझनी है और मज़ीद डिटेल देखनी, जाओ देखो कुरान के अंदर कैसे कैसे दावे उसने किए हुए हैं। वो है जो माँ के पेट में बच्चे बनाता है, सूरतें बनाता है, और ये करता है वो करता है, इतनी लेयर में बनाता है, सब दावे करके रखे हैं उसने। 7वीं सदी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने भेजा, आखिरी नबी को, उनके ऊपर कुरान को रिवील किया। उसने उस कुरान के थ्रू बताया कि असल में पहले उसने इंसान को बनाया था, फिर औरत को कैसे बनाया, फिर ये चरिंद परिंद दरिंद कैसे बनाया, ज़मीन और आसमान कैसे बनाए, कितने दिन में बनाए, क्या किया, क्या कुछ किया, अरबी में बताया। अब इंसानों ने क्या किया, जिन्हें अरबी नहीं आती थी उन्होंने अपने अपने तौर पे, जिन्हें जो अरबी के नेटिव नहीं है, उन्होंने ट्रांसलेशन, जो अरबी जिन्होंने सीखी उन्होंने उस अरबी को ट्रांसलेट किया दूसरी दुनिया के इंसानों के लिए, मुख्तलिफ
مختلف دنیاؤں کے انسانوں کے لیے. دنیا میں بھی دنیا ہے نا بہت ساری, ایک الگ قوم ایک الگ قوم. جیسے کوئی بندہ سوچے جنگل کے اندر بھوت کی قوم رہتی ہے, فلانی جگہ چڑیلوں کی قوم رہتی ہے, ایسی آواز ہی جانتی ہے اور اسے تو پتہ ہی نہیں. اب ایک بندہ عربی سیکھ لے اور چڑیلوں کی زبان سیکھ لیا, پھر وہ عربی سے ٹرانسلیٹ کرے چڑیلوں کی لینگویج کے اندر, وہ کیسے ایکسپلین کرے گا؟ پھر وہ عربی کو ورڈز کو پڑھ کے چڑیلوں کی لینگویج میں ہی ٹرانسلیٹ کر کے ان کو بتائے گا کہ بھائی عربی میں جو وہ خدا ہے نا وہ یہ کہہ رہا ہے. اب وہ ایکوریٹلی 100% وہ عربی بتا ہی نہیں سکے گا جو عربی میں. اس وجہ سے لڑائیاں وہ ہو جاتی ہیں کہ جب جو مسلمز ہیں, چاہے وہ کتنے بھی بڑے اسکالرز ہوں, کبھی میں نہیں سمجھتا کوئی بھی مسلم یہ جرت کرے کہ وہ یہ دعویٰ کر دے کہ اس نے قرآن کا جو عربی ہے اس کا 100% ٹرانسلیٹ وہ کیا ہے جو 100% ویسا ہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. اس کے ترجمے میں غلطی کی گنجائش ہے, غلطیاں ہوں گی, لیکن اس غلطی کی وجہ سے یا اس کی ٹرانسلیشن میں انڈرسٹینڈنگ کا, کیونکہ وہ اپنے علم کے تحت ہی کرے گا ٹرانسلیشن, اس سے تو باہر نہیں جائے گا. تو کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن میں جو اللہ نے جو خطاب کیا, جو بات کہی ہے, جو وہ کہنا چاہ رہا ہے ایکچولی وہ ویسی کوئی سمجھ لے 100% بغیر کسی مسٹیک کے. یا تو وہ خود سمجھنے کی کوشش کرے گا جیسے لوگ کھولتے ہیں قرآن, یا پھر وہ کسی ایسے کے پاس جائے گا جس نے اپنی زندگی لگا دی ہو قرآن پڑھنے میں, سیکھنے میں, سکھانے میں. وہ ان سے سوال کرے گا, وہ بھی جب جواب دے گا وہ بندہ بھی اپنے علم کے تحت ہی دے گا, اس سے نہیں نکل سکتا وہ. ٹھیک ہے. اب سننے والے کے جواب سننے والے کو سمجھ میں آتا ہے, مان لے, نہیں سمجھ میں آتا نہ مانے, لیکن اس سے جو ملا اس علم کو بھی لے لے, پھر اپنے علم کو اور اس کے علم کو لے کے مزید غور و فکر کرے کہ وہ کس نتیجے پہ جاتا ہے, تو اسے 10 اور نقطے ملیں گے. اسی وجہ سے لوگ کھولتے ہیں باتوں کو, تشریح لکھتے ہیں, تفاسیر جس کو کہتے ہیں دین اسلام کے اندر, تفسیریں لکھتے ہیں, ایکسپلین کرتے ہیں, تشریحات کرتے ہیں, کتابیں لکھتے ہیں ٹو ایکسپلین کہ ورسز آف قرآن میں ایکچولی اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. اور اسی وجہ سے اختلافات ہو جاتے ہیں, لڑائیاں ہو جاتی ہیں مسلمانوں کے اندر, گروپ بن جاتے ہیں, فرقے بن جاتے ہیں, اور یہ نتیجہ ہے آپ کے سامنے دنیا کے اندر کہ مسلمان بہت سارے آپس میں کیوں بٹے ہوئے ہیں. کہ قرآن ایک, اللہ ایک, آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر ایک, اور سچا دین اسلام بھی ایک, لیکن پھر بھی لڑ رہا ہے, پھر بھی مر رہے ہیں, پھر بھی ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے, پھر بھی ایک دوسرے کے خلاف گالی گلوچ, لڑائی جھگڑا, تو وہ تو ہونا ہی ہے اس طرح کے کاموں میں. آگے ہی سمجھ میں. سو جو اللہ کے واضح احکامات تھے, واضح کلیئر کاٹ, ارے یار یہ کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ حرام ہے حلال ہے, اس پر ہی آ جاتے پہلے. باقی لو لیول کے کاموں کو نہ دیتے اٹینشن, چھوڑ دیتے. نہیں, وہ آج بھی دیکھ لینا کبھی زندگی میں, اپنی زندگی میں غور کر لو, اکثر مسلمانوں کی زندگیوں پہ غور کر لو, ان کی لڑائی جھگڑے کن معاملات پہ ہیں. 1000 سال پہلے فلاں بندے کا فلاں بندے سے کس بات پہ جھگڑا ہوا تھا, ان میں سے وہ صحیح تھا یا وہ صحیح تھا. اب بیٹھ کے اس پہ محفلیں ہو رہی ہیں, بحث مباحث ہو رہے ہیں, مناظر ہو رہے ہیں, لڑائیاں ہو رہی ہیں, اس بات پہ ایک دوسرے پہ فتوے لگ رہے ہیں, ایک دوسرے کا قتل کیا جا رہا ہے, ایک دوسرے کو مارا پیٹا جا رہا ہے کہ فلاں ٹائم پہ فلاں ٹائم کے فلاں بندے نے فلاں کتاب میں اس میں تھا. اور کتابوں میں جو کہانیاں اس میں بھی پتہ نہیں اوتھینٹسٹی ہے یا نہیں ہے, جو عام کتاب ہے, ٹھیک ہے, کہ مصنف نے لکھی, تاریخ داں نے لکھی, کہانی کے اسٹوری رائٹر نے لکھی. میں لکھ سکتا ہوں کئی کہانیاں یار, ایز اے اسٹوری رائٹر بائی دا مرسی آف اللہ آئی کین اوریجنیٹ اینی کائنڈ آف اسٹوری, کسی کے بھی نام سے منسوب کر کے کوئی بھی واقعہ میں ایسا ہسٹوریکل بنا سکتا ہوں بائی دا مرسی آف اللہ کہ بندے کو, پڑھنے والے کو لگے کہ واقعی میں وہ واقعہ ہو رہا ہے, حالانکہ وہ کہیں نہیں ہو رہا, وہ میں نے لکھ دیا, ہو گیا. کہاں سے ہو گیا, کیا بولوں. دس از ہاؤ اسٹوری رائٹرس میک اسٹوریز. ان اسٹوریوں سے امپریس ہو کے لوگ جب ان کی اسٹوری پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں, جیسے اگر کوئی اسٹوریاں سنا رہا ہو تو سننے والے سنتے ہیں, پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں, ان سننے والوں میں جو آرٹسٹ ہوتے ہیں, ڈیزائنرز ہوتے ہیں, انجینئرز ہوتے ہیں, سو کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنا کے یا کمپیوٹر کے تھرو سے یا گرافک ڈیزائننگ کے سافٹ ویئر سے یا مٹی کے ذریعے کوئی بت بنا دیتا ہے, کوئی تصویر بنا دیتا ہے, کوئی کچھ بنا دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ جو اسٹوری والا کریکٹر تھا نا ایکچولی وہ یہ رہا, اور یہ اصل میں وہ ہے جو وہ اسٹوری والا کریکٹر تھا, اور وہ جو اسٹوری میں جو وہ سنا رہا تھا وہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. تو امیجنیشن کی بیس پہ بنایا بت یا تصویر, پھر امیجنیشن کی وجہ سے اس کو خدا بھی قرار دے دیا, پھر اس کو خدا قرار دلوا کے دنیا کے انسانوں کو دکھایا اس کی پوجا کرو, اس کو خدا مانو, اس کے آگے سجدہ مارو, اس کے آگے گھٹنے ٹیکو. اور لوگ ہاں جی یس یہی تو ہیں, آپ ہی تو ہیں مہاراج, آپ ہی تو ہیں ہمارے خدا, آپ ہی تو ہیں بھگوان, آپ ہی تو ہیں ایشور. ارے جے ایشور فلانا, یہ دودھ ڈالو, یہ ڈالو, وہ ڈالو, ارے رونگ نمبر ہے, پی کے آئے کیا, رونگ نمبر ہے, رونگ نمبر ہے, نکل جاؤ اس سے. سیدھا نمبر بتا رہا ہوں, سیدھا نمبر, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پڑھو, اسلام کے بندر واپس لوٹ آؤ. ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے, مسلم پیدا ہوئے تھے, میں بھی مسلم پیدا ہوا تھا, ثبوتوں سے ثابت ہے, پریکٹیکل سے ثابت ہے. اتنی ایکسپلینیشن کے ساتھ اتنے اس طرح سے میں نے سمجھانے کی بڑی اچھی طرح سے کوشش کی, مجھے لگتا ہے. باقی
ماننا یا نہ ماننا اس کا آپ کو اختیار ہے. اگر میرا کام کیا تھا, وما علینا الا البلاغ المبین, ان کو کھول کھول کے سمجھا دو, اس کے بعد اللہ کے حوالے چھوڑ دو. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے گا. ہدایت دینا, میری دکان میں ہدایت نہیں رکھی ہوئی. آئی کین ناٹ گیو یو ہدایت لائک اے کوکا کولا یا پیپسی, ٹھیک ہے, یہ اللہ کے پاس ہے, اللہ ہی دیتا ہے. میرے پاس کیا ہے, میرے پاس علم ہے, سمجھ ہے, بوجھ ہے, چیزیں ہیں, مثالیں ہیں. میں یہ سب لا کر سامنے رکھ سکتا ہوں اسٹور سے, اپنے اسٹور سے. جی میرے اسٹور پہ تو یہ سب کچھ ملے گا. ہدایت کی تلاش ہے وہ اللہ کے پاس سے ملے گی. جائیے دعا کیجئے کہ وہ آپ کو دے دے, نہیں تو وہ گمراہی دے دے گا ہاتھ میں آپ کے. اگر آپ کی نیت خراب ہے, اگر آپ ہٹ دھرم ہے, اگر آپ کچھ بھی بدنیتی رکھتے ہیں اسلام کے خلاف یا اللہ کے خلاف, آپ نہیں چاہتے, مطلب آپ جب اللہ کے سامنے, اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے نا. اگر آپ اللہ سے چاہیں گے کہ وہ آپ کو ہدایت نہ دے, آپ ہٹ دھرمی دکھا رہے ہیں, چودراہٹ دکھا رہے ہیں, اس کے سامنے خود کو بڑا سمجھ رہے ہیں, وہ آپ کو ہدایت کے بجائے گمراہی پکڑا دے گا. جا بیٹا چل 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 گمراہی لے اور نکل, تیرے کرتوت ہی ایسے تھے, تو گمراہ ہونے کے ہی قابل ہے, جاؤ. اسی طرح اللہ ایک چیز کے ذریعے, ایک بات کے ذریعے, مثال کے ذریعے کسی کو گمراہی پہ ڈال دیتا ہے, کسی کو ہدایت پہ ڈال دیتا ہے. کس وجہ سے؟ اس کے اپنے دل میں جو وہ چھپا کے رکھا ہوا ہوتا ہے, جو اس کی نیت, انٹینشن جو ہوتی ہیں, بیسڈ آن دیٹ. ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ ظلم کرے اور جان کے کسی کو گمراہ کر دے, نہیں ایسا نہیں کرتا. پھر تو وہ ظالم کہلائے گا, اور وہ ایسا ظالم نہیں ہے. وہ تو بڑا رحم دل ہے, کائنڈ ہے, ویری مطلب اتنا بہترین, اتنا مددگار, اتنا رحم کرنے والا, اتنا معاف کرنے والا. جہاں ایک بندہ, جہاں ایک انسان جو غیر مسلم ہو, وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یقین کے ساتھ, دل پہ یقین کا منہ سے کہہ دے, کسی کو نہ گواہ بنائے, اپنے کمرے میں کہہ دے, گھر میں کہہ دے, کہیں اکیلے بیٹھا ہوا وہاں پہ بھی کہہ دے, یا اللہ میں اقرار کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اردو میں بھی کہہ دے, یا اللہ آپ کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آخری رسول ہے, میں ایمان لے آیا, میں نے یقین کر لیا. یا انگلش میں کہہ دے, یا اللہ دیر از نو گاڈ ایکسیپٹ یو اینڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از یور لاسٹ میسنجر, آئی ایکسیپٹڈ. اب باقی بہت ساری زبانیں مجھے نہیں آتی, تو آپ اردو میں سن رہے ہو یار, اردو میں, ہندی میں, کسی میں بھی کہہ دو, ہو گئے مسلم. کیا گیا, کیا ہوا, کیا نقصان ہوا مسلم ہونے میں؟ اپ گریڈ کریکٹر, ویڈیو گیم میں آئٹم لگا کر, ڈریسز بدل کر, کلر بدل کے, شیپ بدل کے, اواتار بدل کے بندہ کریکٹر اپ گریڈ کرتا ہے, اسکلز اپ گریڈ کرتا ہے, لیول اپ گریڈ ہوتا ہے. تو بندہ تھوڑی ختم ہو جاتا, گیم تھوڑی ختم ہو جاتا. ریئل لائف میں وین یو بیکم اے مسلم, یو جسٹ ٹرانسفارم یور سیلف بیک ٹو یور اوریجنل کنڈیشن مسلم. اور اس انسٹنٹ مومنٹ پہ اللہ کیا کرتا ہے, سارا جو پچھلا ٹریک ریکارڈ تھا نا, وہ جو ہسٹری لگی ہوئی تھی, ادھر یہ گناہ کیا, ادھر اس کو ریپ کیا, اس کو ادھر قتل کیا, اس کو مارا, اس کو دھوکہ کیا, اس سے سود کھایا, اس سے رشوت کی, اس سے گندے کام کیے, غلط کام کیے, یہ سارے جو ایول ڈیڈس تھے, بیڈ ڈیڈس, ان کو صاف کر دیتا ہے, معاف کر دیتا ہے. اس بات پہ کبھی بھی اس نئے مسلم کو, نیا مسلم جب ہوتا ہے, اس کو اس کے پچھلے ٹریک ریکارڈ پہ انسانوں کی طرح تانے نہیں مارے گا, یاد نہیں دلائے گا اس طرح کہ تو نے فلاں کام کیا اور تو اب مسلمانوں نے آیا, نہیں ایسا نہیں کرے گا. ہی ول انسٹنٹلی فارگیو. اور صرف یہی نہیں, بلکہ وہ جو سارے گناہ تھے ان کو ٹرانسفارم کرے گا. کس طرح کہ جب وہ بندہ قیامت کے دن آئے گا اللہ کے سامنے, جب نیا مسلم ہوگا اور مسلم رہ کے اس دنیا سے چلا جائے گا, تو اس کو اس عمل کے بدلے, وہ جو اس نے سارے فائلیں جمع کروائی تھی برے ریکارڈز کی, وہ اچھے میں ٹرانسفارم کر کے اس کو ان ریکارڈوں کے بدلے میں انعامات دینا شروع کرے گا اللہ. یہ لو تمہارے فلاں کام کے بدلے میں گاڑی, فلاں کام کے بدلے میں بنگلہ, فلاں کام کے بدلے میں 50 لڑکیاں, فلاں کام کے بدلے میں 100 نوکرانیاں, فلاں کام کے بدلے میں 50 نئے آئی فون, برانڈ اپ گریڈڈ والے, ہائی فائی جنتی آئی فون, یہ والے تمہارے لیے, تم نے یہ والا کام کیا تھا, فلاں بندے کی مدد کی تھی تمہارے, مطلب فرض کرو آپ نے کسی کو قتل کر دیا ہو, ایک بات کرتے ہیں, لیکن آپ نے اب اسلام قبول کر لیا, تو اب وہ جو قتل کیا تھا اس کے بدلے میں تو سزا ملنی چاہیے تھی جہنم میں ڈال کر. یہ نہیں ہوگا. پھر وہ چونکہ معاف کر دیا اللہ نے, لیکن اس کا بدلہ کیا دے گا اب؟ اچھا, وہ جو قتل کیا تھا کیونکہ وہ اچھے میں بدل دیا اللہ نے, معاف کر دیا, سو ہی ول ایفرٹس تو لگائے تھے نا آپ نے, اس کے بدلے میں وہ آپ کو کہتا ہے چلیں جی تم ایک کام کرو, یہ جنت کی فلاں والی گاڑی لے لو. ایسے بادشاہ کے دربار میں, ایسے بادشاہ سے ایسی چیزیں مل رہی ہوں, بندہ اس کے باوجود کفر پہ رہے, گمراہی پہ رہے, اور ایسوں کی پوجا پاٹ کرنے لگے, اور ایسوں کو پکارتا رہے جو کچھ بناتے ہی نہیں اس کائنات میں, نہ ماں کے پیٹ میں بچہ, نہ کیڑے مکوڑے, نہ چرند پرند درند, نہ زمین و آسمان, نہ بادل, نہ کوئی اختیار, نہ کچھ. عقل مندی کیا ہے؟ کرو ڈیسائیڈ آپ. اس سے زیادہ میں کیا بولوں, میں تو گلا دکھ گیا بول کر, اتنا کیا بلواتے ہو یار مجھے. تو یہ اللہ کے فضل سے یہ ویڈیو تیار ہوئی, اور یہ ٹاپک بھی ڈیفینیٹلی ایک تھا کہ دیکھنے میں یا نہ دیکھنے میں, تو جتنا میں نے بتایا اگر آپ اس پہ غور و فکر کر لیں, میں نہیں سمجھتا
کہ اس کے بعد آپ کوئی لوجک یا ریزن بنتا ہے کہ آپ غیر مسلم رہیں، کیونکہ سچائی جب سامنے آ جاتی ہے پھر اس سے انسان کو یہی کرنا چاہیے کہ اسے مان لے. اگر شک و شبہ ہے تو اپنی ریسرچ کر لے، تحقیق کر لے کہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں اس حوالے سے کہ اس کائنات کا سچا خدا واقعی میں اللہ ہے، آپ اپنی تحقیق کر لیں، ریسرچ کر لیں، نیچر کے تھرو ہی کر لیں، نیچر پہ ہی جائیں. اس سے زیادہ نیوٹرل تو آپ کو کون ملے گا؟ کتے بلی شیر درند پرند چرند، یہ کوئی رشوت تھوڑی لی ہے، مجھ سے تو کوئی رشوت نہیں لی انہوں نے، نہ میں ان کو خرید سکتا ہوں. یہ تو میری بات پہ تو یہ شاہین میرے پاس نہیں آ سکتا، میں ان کو بولوں سارے ادھر آ کے بیٹھ جاؤ، کوئی نہیں آئے گا، میرا ان پہ کنٹرول ہی نہیں ہے. اگر اللہ چاہیے سارے آ کے بیٹھ جائیں تو یہ لائن لگا کے بیٹھ جائیں گے، ہلیں گے بھی نہیں اپنی جگہ سے، لیکن وہ ایسا کرنا چاہے تب، ورنہ نہیں. میرے تے بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میرا کنٹرول نہیں چلتا بھائی، اس پرندوں پر، بادلوں پر، زمین لشکروں میں میرا کوئی کنٹرول نہیں چلتا. اس لیے اگر آپ کبھی فرض کریں دیکھنا چاہیں محمد ذیشان رشید چینل پر جو میریکلز اللہ کے حکم سے ظاہر ہوئے ہیں، جو زمین میں، آسمانوں میں، بادلوں میں، اور پتہ نہیں چرند پرند درند کہاں پہ ہوئے ہیں، وہ اللہ نے کیے تھے، میں نے نہیں کیا اپنے اختیار سے. میرے اختیار میں نہیں ہے مردوں کو زندہ کر دینا اور چرند پرند درند کو ہیل کر دینا، ٹرانسفارم کر دینا، وہ اللہ کرتا ہے. کبھی میرے ذریعے کر دیتا ہے، کبھی براہ راست کرتا ہے. میں ان کے ویڈیو فوٹیجز بناتا ہوں، میری عادت ہے. کیونکہ میں نے ایک چیز سیکھی تھی، دیکھی بچپن سے جب کتابیں پڑھتا تھا، کہانیاں پڑھتا تھا، کہ یار واقعات کے حوالے سے ایک چیز ہے، اور سائنس کے دور میں کہ صرف واقعات پڑھ کے یقین نہیں ہو سکتا آسانی سے، اتنا جھوٹ اور فراڈ ہے. اس کے لیے پریکٹیکلز ہونے چاہیے، ریئل ویڈیو فوٹیجز ہونے چاہیے. جس کے ساتھ واقعہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ وہ دکھاتا ہے کیوں نہیں ہے اس چیز کو، بتاتا ہے منہ سے کیوں بتاتا ہے، وائی ڈز ناٹ ہی شو. سو اب اللہ نے مجھے کیا پتا تھا، مجھے ہی پکڑ لینا ہے کہ تو اب آ جائے اس میدان میں، تجھے ہی لے کے آئیں گے. تو مجھے تو نہیں، اپنا بھی نہیں پتا تھا، میں تو چلا. وہ کہتے ہیں چلے پڑے نکل پڑے، کریں گے جی اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ. اللہ نے مجھے تھام لیا اور اٹھا کے وہ ایک اسٹیپ میں آگے لے آیا، اور مجھ سے ہی ویڈیو ریکارڈنگ کروائے، مجھے ہی اس میں شامل کیا بہت سے ایونٹس میں، اور پھر ایسے میریکل ڈیمونسٹریٹ کیے کہ بندہ دیکھ کے کہہ دے گا کہ یہ سب کچھ ناممکن ہے، مطلب جھٹلا دے. اب جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان بڑھ جائے گا، وہ کہیں گے یار اللہ ایسے مدد کرتا ہے. اب جب مجھ جیسے ناکارہ کی وہ ایسی مدد کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بے شک میں اپنے آپ کو کچھ بھی کہتا ہوں، بائی دا مرسی آف اللہ، وہ بھی اس نے ہی مجھے بنایا. لیکن جب وہ مجھ جیسے ناکارہ انسان کی مدد کر سکتا ہے، جو ناکارہ نہیں ہوں میں، میں کیوں ناکارہ ہوں بھائی، یہ بھی مینٹل بڑا غلط ہوتا ہے. انسان اپنے آپ کو نا حقیر نہ سمجھے اور برا بھلا نہ بولے اور ناکارہ نہ سمجھے، بیکاز جیسے ہی دماغ یہ سنتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں تو ناکارہ ہوں. نہیں، بولو ہاں جی میں اللہ نے مجھے اس قابل بنا دیا اپنے فضل سے، میں ایسا تھا نہیں. تو مطلب جب اللہ مجھ سے ایسے کیسے کام لے سکتا ہے، تو یار آپ تو مجھ سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہو گئے نا یقیناً، تبھی تو اس وقت ہو. مجھے کیا پتا آپ کو اللہ پتہ نہیں کہاں پہنچا دے، آپ کے اندر کون سا لیجنڈ چھپا ہوا ہوگا. میں تو آیا ہی ہوں بائی دا مرسی آف اللہ بہت ساروں کے اندر کے جو چھپے ہوئے لیجنڈ ہیں ان کو جگانے، کہ وہ اپنے بیسٹ ورژن تک پہنچے. ٹھیک ہے، میں بھی اپنے بیسٹ ورژن کی طرف سفر پہ ہوں، آپ اپنے بیسٹ ورژن کی طرف سفر پہ جائیں. what you have within you, go and explore that, unleash the warrior within you, become a Muslim. اور پھر اپنی ترقی شروع کریں، اسپریچول اور ٹرانسفارمیشنل، پرسنل، فائنینشیل، ایموشنل، اور پتہ نہیں کون سی جو ٹرمز سائیکالوجی کی دنیا میں یوز ہوتی ہیں. مجھے تو پریکٹیکل زیادہ ہے میرے پاس، تھیوریٹیکل اتنی زیادہ نالج نہیں ہے. پریکٹیکل والا ہوں، پریکٹیکل مسلم. تو پریکٹیکل کے تھرو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور پریکٹیکل کے تھرو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. شاید اس لیے اللہ نے میرے ذریعے پریکٹیکل ہی نشانیاں ظاہر کروائیں، تاکہ ان کو دکھاؤ اور نرمی سے بھی سمجھاؤ اور کبھی سختی بھی دکھاؤ، شاید کہ یہ ایمان لے آئیں. کیونکہ نہ تو یہ فرعون سے بدتر ہے. فرعون تھا ایک جس کی ممی مصر میں ممی رکھی ہے نا، فرعون، وہ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا. تو نہ تو کوئی فرعون سے بدتر ہے اس وقت. خدا ہونے کے دعوے تو بہت سارے نہیں کرتے، ہاں کچھ کے ہٹ درمیاں ہوتی ہیں. اور نہ میں اللہ کے نبیوں سے افضل ہوں، ٹھیک ہے، ایسا بھی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اس کے بعد، نہ تو میں موسیٰ علیہ السلام سے بہتر ہوں اور نہ آپ فرعون سے زیادہ بدتر ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ پھر میں آپ کو بھائی کی طور پہ ہی سمجھاؤں گا نا. سو جسٹ کنسیڈر می یور ہیومن برادر. ٹھیک ہے، انسانی بھائی تو سمجھ لینا، چاہے مسلم بھائی نہ سمجھیں. جب اسلام لے آئیں گے تو مسلم بھائی ہو گیا. سو اینی وے جسٹ کم ٹو اسلام، تھنک اباؤٹ اٹ، ٹیک یور ڈیسیجن میکر بننا سیکھیں. اور اس کے بعد پھر دوسروں کو بھی کوشش کریں، شروع کریں کہ وہ بھی نکلیں اس گمراہی سے اور اس اندھیرے سے، اس تاریکی سے جس کے اندر دنیا کے 5 ارب سے زیادہ انسانوں کو اس وقت مبتلا کیا گیا. کہ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ابلیس کر رہا ہے، وہ شیطان. وہ بڑا چلا کے اس نے اپنا نام چھپا کر اللہ کے نام کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کی ہوئی ہے. ہر دھرمی پہ لگا ہے، وہ انسانوں کے دماغوں کو کنٹرول کرتا ہے اور وہی مخالفت میں ڈالتا ہے. اور وہ شیطان، ابلیس، عزازیل، اس کا یہ کھیل ہے.
وہی سب انسانوں کا دشمن ہے, آپ کا بھی, میرا بھی, اور باقی سارے انسانوں کا. وہ ہمیں سب کو جہنم میں لے کے جانا چاہتا ہے, کیونکہ اس کی سرداری چھن گئی تھی جب اللہ نے اس کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو. اس نے نہیں کیا تھا, آدم علیہ السلام کو. اس نے ہردر بھی دکھائی, معافی بھی نہیں مانگی اللہ سے, اور سخت بن کے اکڑ فوں بن کے کھڑا ہو گیا, قسم کھا کے بیٹھ گیا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا, میں ثابت کر دوں گا کہ یہ خلیفہ بننے کے اہل نہیں تھے اور یہ کوئی مجھ سے افضل نہیں, کیونکہ وہ جن آگ سے بنا ہوا ہے. تو بس یہ کھیل چل رہا ہے, یہ لڑائی چل رہی ہے, اور یہ چلتی رہے گی جب تک آپ اور میں زندہ ہیں, ہمارے ساتھ بھی اور جتنے لوگ زندہ ہیں ان کے ساتھ بھی, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ان انسانوں کو گھسیٹو اور جہنم میں لے کے جاؤ, اور اپنے ساتھ وہ لے کے جانا چاہتا ہے. دیٹس اٹ. اف یو کین سیو یور سیلف, گڈ, اینڈ اف یو ول ناٹ, وٹ کین آئی ڈو, مائی گیم از, دیٹس اٹ. اللہ حافظ.